جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی یہ 10ویں نشست ہے، اس میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے لیے جو تحفہ لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے روزے کا اصل مقصد۔ ناظرین کرام، ہر کام جو انسان کرتا ہے اس میں 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو وہ مقصد ہے جس کے لیے کام کیا جاتا ہے، اور دوسری چیز اس کام کی وہ خاص شکل ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانے کے کام کو لیجئے، اس سے ہمارا مقصد زندہ رہنا اور جسم کی طاقت کو باقی رکھنا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم لقمے بناتے ہیں، منہ میں لے جاتے ہیں، دانتوں سے چباتے ہیں اور حلق کے نیچے اتارتے ہیں۔ چونکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مناسب طریقہ یہی ہو سکتا تھا، اس لیے ہم نے اس کو اختیار کیا اور اسی کو اپنایا۔ ورنہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اصل چیز وہ مقصد ہے، یعنی زندہ رہنا اور جسم کی طاقت کو باقی رکھنا۔ لقمے بنانا، منہ میں لے جانا، دانتوں سے چبانا اور حلق کے نیچے اتارنا یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص لکڑی کا برادہ یا مٹی یا راکھ لے کر اس کے لقمے بنائے اور منہ میں لے جائے، دانتوں سے چبائے اور پھر حلق کے نیچے اتارے، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہی نا کہ اس شخص کا دماغ خراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھانے کے اصل مقصد کو نہیں سمجھتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس نے یہ چاروں کام کر لیے اس نے کھانا کھا لیا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم اس شخص کو بھی کم عقل سمجھیں گے جو کھانا کھانے کے بعد انگلی حلق میں ڈال کر فوراً قے کر دیتا ہو اور پھر یہ شکایت کرتا پھرے کہ کھانے کے جو فائدے بیان کیے جاتے ہیں وہ تو مجھے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ میں تو الٹا دن بدن دبلا ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ شخص اپنی اس بیوقوفی کا الزام روٹی اور کھانے پر رکھ رہا ہے، حالانکہ یہ اس کی اپنی بیوقوفی ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ جس نے چاروں ارکان ادا کر لیے، لقمہ بنایا، منہ میں لے گیا، دانتوں سے چبایا اور حلق کے نیچے اتارا، اس نے کھانا کھا لیا اور اس کو کھانے کے فائدے حاصل ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ جب یہ چاروں ارکان تو میں ادا کر ہی چکا ہوں تو پھر اب معدے کو کیوں تکلیف دوں؟ میرا معدہ روٹی کی تکلیف اور روٹی کا بوجھ کیوں برداشت کرے؟ معدے کو خالی کیوں نہ کر لیا جائے؟ چنانچہ اس نے انگلی حلق میں ڈال کر فوراً قے کر دی اور سوچ لیا کہ اب مجھ کو کھانے کے فائدے حاصل ہوں گے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، اور ہماری بھی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جس نے نماز کے اور روزے کے سارے ارکان ادا کر لیے، اس کی ظاہری شکلوں کو ادا کر لیا، اس نے گویا اللہ کی عبادت کر لی۔ کیا ہماری مثال اس شخص کی سی نہیں ہے کہ جو کھانے کے چاروں ارکان ادا کرتا ہے اور پھر ان ارکان کے ساتھ مٹی اور راکھ اور اینٹ اپنے پیٹ میں اتارتا ہے؟ یا ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو کھانا کھا کر فوراً انگلی حلق میں ڈال کر قے کر دیتا ہے؟ اگر ہم اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہیں تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا بات ہے؟ جو شخص روزے کی حالت میں صبح سے لے کر شام تک عبادت میں مشغول ہوتا ہے، وہ عین اس عبادت کی حالت میں جھوٹ کیسے بولتا ہے؟ غیبت کیسے کرتا ہے؟ حرام کماتا اور حرام کھاتا کیسے ہے؟ بات بات پر جھگڑتا کیوں ہے؟ اس کی زبان سے گالیاں کیوں نکلتی ہیں؟ اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اپنے نزدیک یہ کیسے سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کر لی؟ کیا ایسے روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی نہیں ہے کہ جس نے کھانے کے چاروں ارکان ادا کر لیے اور پھر اپنے پیٹ میں اینٹ پتھر اور راکھ اور لکڑی کا برادہ اپنے پیٹ میں اتارا؟ یا پھر اس شخص کی سی نہیں ہے جس نے
کھانے کے بعد انگلی ڈال کر فوراً قے کر دیا ہو۔ ناظرین کرام، ہم غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا، سحری کھانے کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک کچھ نہ کھانا پینا، یہ روزہ ہے اور یہ عبادت ہے، اور ہم اس روزے کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ اپنے حلق کے نیچے کوئی بھی چیز نہیں اتارتے، حتیٰ کہ ہماری جان پر بھی اگر بن آئے تو ہم روزہ توڑنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ ان ظاہری ارکان میں کوئی جادو بھرا ہوا تو نہیں ہے کہ جس نے ان چاروں کام کو کر لیا اس کو لازمی طور پر اس کو طاقت حاصل ہونا ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ روٹی معدے تک پہنچانے کے لیے لقمے بنانا اور دانتوں سے چبانا، منہ میں لے جانا اور حلق کے نیچے اتارنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز تو جسم کی طاقت کو باقی رکھنا اور زندہ رہنا ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث پر غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر روزے کے اصل مقصد کی طرف اشارہ کیا ہے، وضاحت کے ساتھ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی اصل مقصد کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183۔ اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے بالکل اسی طریقے سے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو روزے کا پہلا مقصد اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرنے والا بنے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہو جس میں چاروں طرف کانٹے ہوں؟ سوال کرنے والے نے کہا کہ ہاں، میرا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے کہ جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم وہاں کس طریقے سے گزرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کانٹوں سے میرا دامن الجھنے نہ پائے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس تم دنیا سے اس طریقے سے گزر جاؤ کہ گناہوں سے تمہارا دامن الجھنے نہ پائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے روزے کے مقصد میں کہ آدمی تقوی اختیار کرے، آدمی کے اندر پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو۔ آج ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں اور حرام کھلاتے ہیں، تو ہمارے اندر ظاہر بات ہے تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے جب آدمی روزے سے ہو تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام پر عمل کرے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے بچے جن سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے۔ روزے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی جھوٹ سے بچے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1903۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث نمبر 1203۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، اور بہت سے تہجد گزار، تراویح پڑھنے والے، راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ انہیں پیروں پر کھڑے رہنے کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو آدمی روزے کی حالت میں گناہوں سے بچے،
تو روزے کے مقصد کو پا سکتا ہے۔ روزے کے مقصد کو پانے کے لیے تیسری چیز ضروری یہ ہے کہ آدمی ایمان و احتساب کا طلبگار ہو۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ کو مانے، اللہ کے رسولوں کو مانے، کتابوں کو مانے، آخرت کو مانے، جنت و دوزخ کو مانے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقدیر کے اچھی یا بری ہونے پر آدمی حاضر دماغ رہے اور اس کا ایمان اس پر تازہ اور درست رہے اور اس کا عقیدہ درست ہو۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو کام بھی کرے اخلاص کے ساتھ کرے، اس کی نیت درست ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، دکھاوا اور شہرت مقصود نہ ہو۔ لوگ جس آگ میں جلتے ہیں نمائش کے لیے، اس کی حالت اس شعر کی مانند ہو کہ لوگ جس آگ میں جلتے ہیں نمائش کے لیے، ہم اسی آگ میں گمنامی سے جل جاتے ہیں۔ روزے کا مقصد اس وقت حاصل ہوگا جب آدمی ایمان و احتساب بھی کرے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم